قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی بے پناہ اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت چیزوں کا اختلاف بھی ہے، چیزوں کا مختلف ہونا۔ جیسے تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رب العالمین دن اور رات کو بدلتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور اس میں دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں۔ اور سورۃ اللیل کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائی ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، میلز اور فیمیلز کو پیدا کیا۔ تو دن اور رات کی قسم اٹھائی، یہ بالکل آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ مذکر اور مؤنث کی قسم اٹھائی، یہ بھی آپس میں اپوزٹ ہیں، آپس میں مختلف ہیں۔ تو محترم بھائیو، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، اللہ کے ہاں اس کا خاص ایک مقام ہے۔ تو چیزوں کا اختلاف، چیزوں کا مختلف ہونا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونا، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح موسموں کا اختلاف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یقیناً ایک عظیم نعمت ہے۔ کبھی گرمیاں آتی ہیں، کبھی سردیاں آتی ہیں، اور اس تبدیلی میں بھی، موسمی تبدیلیوں کے اندر بھی یقیناً ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ ہم اس کے اندر تفکر کریں، غور اور فکر کریں تو یقیناً سمجھنے والوں کے لیے، اہل بصیرت کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں پنہاں ہیں۔ تو محترم بھائیو، سردیوں کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے، موسم بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اسی ضمن سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے سردیوں کے احکام اور مسائل بیان کر دیے جائیں، تاکہ ہم سردیوں کی تیاریاں بھی کر سکیں اور سردیوں کے موسم سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھرپور فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلی بات کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو سردیاں کیوں آتی ہیں، سردیاں آنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکوہ کیا، یا اللہ، آپ نے مجھے بہت حدت اور شدت والا بنایا ہے، میں اتنی حدت والی ہوں کہ میرا
بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، یعنی میں خود کو کھائے جا رہی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء۔ ایک سانس وہ باہر کی طرف لیتی ہے اور ایک سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا باہر کی طرف چھوڑا ہوا سانس ہے۔ وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور جو تم یہ سخت سردی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا اندر کی طرف کھینچا ہوا سانس ہے۔ تو سردیاں یا گرمیاں یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے آتی ہیں۔ باہر کی طرف سانس لے تو گرمیاں آتی ہیں، اندر کی طرف جب سانس کھینچتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر جو ہے موسمی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ سردیاں آ جاتی ہیں۔ محترم بھائیوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یا ان کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے کہ بھئی مجھے سردیاں پسند ہیں، مجھے گرمی بالکل پسند نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے سردیاں بالکل پسند نہیں ہیں، گرمی کا موسم پسند ہے، جی بس ہلکا پھلکا انسان ایک قمیض پہنی ہوئی کیا زیادہ جو ہے وہ جسم کے اوپر اتنے بوجھ کو لاد کر انسان پھرتا رہے۔ تو اپنی اپنی جو ہے وہ لوگ پسند ظاہر کرتے ہیں، مجھے سردی پسند ہے، گرمی پسند نہیں ہے، گرمی ناپسند ہے، مجھے گرمی پسند ہے، مجھے سردی ناپسند ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس حد تک کہ بسا اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے گرمی کے موسم کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ سردی کی شدت کی وجہ سے سردی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ محترم بھائیو، سردی ہو یا گرمی ہو، موسم کو برا بھلا کہنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا کہ ایک عنقریب شاید ایک چیز آپ کو ناپسند ہے اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند ہے اور وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو محترم بھائیو، ہمارے حق میں سردی بہتر ہے، گرمی بہتر ہے، یہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سردی کو ناپسند کرتے ہوں اور ہمارے حق میں سردی کا موسم بہتر ہو، ہماری جسامت، ہماری طبیعت، ہمارے مزاج کے اعتبار سے۔ تو محترم بھائیو، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برا بھلا کہنا یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث قدسی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ فرمایا یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور میں زمانہ ہوں۔ تو محترم بھائیو، یہ سردی کا موسم، گرمی کا موسم، یہ مہینے، یہ دن، یہ سال، یہ زمانے ہیں، یہ زمانے کا نام ہے، اور ہم ان کو برا بھلا کہیں، ان کو برا سمجھیں، ان کے بارے میں، زمانوں کے بارے میں نازیبا کلمات کہیں، تو گویا کہ ہم زمانے کو نہیں، ہم سردی یا گرمی کے موسم کو نہیں، اس کے بنانے والے خالق اور مالک کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں، ہم نعوذ باللہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، تکلیف کیسے دیتا ہے؟ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور زمانہ مجھ سے ہے، میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں زمانے کو مختلف حیات کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر تبدیل کرنے والا ہوں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی ایک موسم، کبھی دوسرا موسم۔
فرمایا یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب کوئی زمانے کو، کوئی موسم کو گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو گویا کہ وہ میری بنائی ہوئی یا میری تخلیق کے اوپر، میرے شاہکار کے اوپر وہ اعتراض کرتا ہے۔ محترم بھائیو، سردیوں کا موسم جب آنے کو ہے تو کیوں نہ سردیوں کی تیاری کے لیے کی طرف توجہ کی جائے، سردیوں کے موسم کی تیاریاں کر لی جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اپنی رعایا کے لیے سردیوں کے آنے سے پہلے ایک تحریر لکھ کر بھجوا دیا کرتے تھے مختلف علاقوں کے اندر، ان الشتاء قد حضر، لکھا کرتے تھے لوگوں سردیاں آنے والی ہیں، سردی آنے کو ہے، وَهُوَ عَدُوٌّ، اور یاد رکھنا سردیاں انسان کی دشمن ہوتی ہیں، ٹھنڈک انسان کی دشمن ہوتی ہے۔ اور فرمایا فَتَأَهَّبُ لَهُ أُهْبَةً مِّنَ الصُّفُوفِ وَالْخِفَافِ وَالْجَوَارِبِ، تو سردیوں کی تیاری کرو، گرم کپڑے خریدو، اونی لباس خریدو، اپنے موزے، اپنی ٹوپیاں، دستانے، مختلف لباس جو سردیوں کا ہے وہ خریدو۔ فَإِنَّ الْبَرَدَ عَدُوٌّ، بے شک جو ٹھنڈک ہوتی ہے یہ انسان کی دشمن ہوتی ہے، سریع دخولہ بعید خروجہ، یہ بڑی تیزی کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اور پھر نکلتی بڑی آرام سے ہے۔ ٹھنڈ بڑی جلدی لگتی ہے، گرم بستر سے آپ باہر نکلے، اوپر آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، جسم گرم تھا، اچانک ہوا لگ گئی، یہ کیا ہوتا ہے؟ بخار ہو گیا یا کوئی پٹھے کا مسئلہ ہو گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹھنڈ لگ گئی، یہ انسان کے جسم کے اندر فوری سرایت کر جاتی ہے، جلدی سے داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی سیٹنگ کرتے کرتے، اس سردی کو اندر سے نکالتے نکالتے بڑا وقت لگ جاتا ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ٹھنڈک یا سردیاں آنے سے پہلے ان کی تیاری کر لیں۔ سردیوں کے اندر اپنی خوراک کا ضرور اہتمام کریں، اپنے گرم خوراک استعمال کریں، خشک میوہ جات استعمال کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا تھا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، لوگوں تمہارے جسموں کا بھی تمہارے اوپر حق ہوتا ہے، تو اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے۔ سردیوں کے موسم کے اعتبار سے جو خوراکیں ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ خوراک کے اندر بھی، موسم کے اندر تبدیلی، اپنی خوراک کے اندر بھی تبدیلی پیدا کریں، خشک میوہ جات سنبھال کے جیب میں ڈال لیں، گھر میں رکھ لیں، بچوں کو کھلائیں، خود استعمال کریں۔ اور محترم بھائیو، پانی کا استعمال، عموماً سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے تو لوگ پانی بہت کم کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ گردوں کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے، مزید دیگر جو ہے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی دی ہے، ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کے گردے فارغ کیوں ہوتے ہیں؟ پانی کی کمی کی وجہ سے۔ انسان کے اندر مختلف چیزیں، مختلف انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں یہ سکڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نیم مردہ حالت میں چلے جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، یہ عموماً پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو پانی اپنے اندر سے کم نہ ہونے دیں، عموماً پانی پیتے رہا کریں، اور اگر ویسے پانی پینے کا دل نہیں کرتا تو پھر سردیوں کے موسم میں اللہ رب العالمین کی ایک بہترین نعمت وہ سنگترے ہو گئے، مالٹے وغیرہ، اورنج، اس چیز کا استعمال زیادہ کریں، اس کے اندر بڑا پانی ہوتا ہے، بڑے فوائد ہیں اس کے۔ ویسے عموماً انسان پانی زیادہ کثرت کے ساتھ سردیوں میں نہیں پی سکتا، تو آپ اس طریقے سے اس کا استعمال زیادہ کر لیں، پانی کی کمی ادھر سے پوری ہو جائے گی۔ تو خوراک کا استعمال مناسب رکھیں، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمارے استعمال کی چیزوں میں بھی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں پنکھے، اے سی، اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو محترم بھائیو پھر زیادہ تر آگ کا، ہیٹرز کا، اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ جو کمروں کو گرم رکھنے والی ہیں، جسم کو گرمائش دینے والی چیزیں ہیں، ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا محترم بھائیو، آگ کے حوالے سے، چاہے وہ لکڑی کی آگ ہے، چاہے وہ
گیس سے جلتے ہوئے ہیٹرز ہیں، چاہے وہ بجلی سے چلتے ہوئے ہیٹرز ہیں، کسی بھی صورت میں یاد رکھیے گا آگ انسان کی دشمن ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک گھر رات کی آگ کی وجہ سے جل گیا۔ سردیاں تھیں، رات کو آگ جل رہی تھی، سو گئے، آگ کو بجھایا نہیں، اور رات کو ہوا کا جھونکا آیا یا کیا ہوا، وہ پورے گھر کو آگ لگی، سارے کے سارے گھر والے جل کر راکھ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا انما ہی عدو لکم، لوگوں یہ جو آگ ہے یہ تمہاری دشمن ہے، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ، جب تم سویا کرو تو اس آگ کو بجھا لیا کرو۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں، فرمایا لا تترک النار فی بیوتکم حین تنامون، جب تم سونے لگو تو آگ کو جلتا ہوا مت چھوڑا کرو، آگ کو جلتا ہوا مت چھوڑا کرو۔ تو محترم بھائیو، سردیوں میں عموماً گیس کے ہیٹر جلتے ہوئے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بجلی کے ہیٹر چلتے ہوئے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیا جی کمرہ گرم رہے گا۔ اور پھر محترم بھائیو، پھر جب اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ ہو، اس کی خلاف ورزی ہو، تو پھر ایسے حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ نے بھی بڑے واقعات سنے ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے۔ پچھلی سردیوں کا واقعہ ہے، یہ جیلانی کے قریب جو ہے اس علاقے کے اندر، یہاں کوڑ سیال کے رہنے والے تھے، رہائشی تھے، وہاں پر انہوں نے بڑی محنت سے مکان بنایا۔ پہلی رات تھی، وہاں پر گزارنے کے لیے وہ گئے، رات کو ہیٹر جلتا ہوا چھوڑ دیا، گیس چلی گئی، پھر واپس آئی، اب جو ہے وہ گیس پورے کمرے میں جو ہے وہ پھیلتی اور ایسا دھماکہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا گھرانہ پہلی رات اپنے اس گھر کے اندر، نئے گھر کے اندر رہنے کے لیے گئے، اور سارے کا سارا گھرانہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا۔ تو محترم بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے لیے ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کریں تو اس میں ہماری ہی خیر اور ہماری ہی بھلائی ہے۔ تو جب رات کو سوئیں، حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آگ کو جلتا ہوا مت چھوڑیں، آگ کو بجھا لیا کریں۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، سردیوں کے موسم میں ظاہر سی بات ہے، نماز تو سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، نماز تو فرض ہے۔ کسی موسم میں، کسی حالت میں جب تک انسان کا دماغ کام کر رہا ہے، عقل کام کر رہی ہے، معاف نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے انتہائی جو ضروری چیز ہے وہ وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو وضو سردیوں کے اندر اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو محترم بھائی اس کی ایک الگ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اس کو ایک الگ اجر اور ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ ایک تو ایک عمومی اجر ہے نا کہ انسان کے وضو کے اعضاء میں سے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہٹ کر ایک عمومی فضیلت ہے، سردیوں کے موسم کے اندر اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں ایسے کام کی طرف، ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر وہ کام تم کرنے لگو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے، تمہارے درجات بھی بلند کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا جی اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ایسی حالت میں جب تمہیں وضو کرنا ناپسند ہو، ایسی حالت میں اگر آپ وضو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف کریں گے اور آپ کے درجات بھی بلند کریں گے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت کے ساتھ چل کر مسجد میں آنا، گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے۔ وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں آپ رہیں گے، اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کریں گے، آپ کے درجات بھی بلند کریں گے۔ تو یہ تین اعمال میں سے ایک عمل ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب انسان کو وضو ناپسند ہو، سردی کے موسم میں کون شخص چاہتا ہے کہ میں وضو کروں جا کر؟ ایک تکلیف ہوتی ہے انسان کو، ایسی تکلیف میں، ایسی حالت میں اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، گناہ بھی دھلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، صحیح ترغیب کی روایت ہے،
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ ایک وہ شخص قام فی لیلۃ باردۃ فی فراش من فراشہ ومن لحافہ ودثارہ، ایک شخص سخت سردی کی رات ہے، سخت سردی کا موسم ہے، وہ اپنے بستر میں سے، اپنے لحاف میں سے، اپنی کمبل میں سے وہ نکلتا ہے، فتوضأ، وضو کرتا ہے، ثم قام الی الصلاۃ، اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں بات کروں گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، ما حمل عبدی، میرے بندے کو ایسا کرنے پر کس چیز نے اکسایا ہے، میرے بندے نے ایسا کیوں کیا، اپنی نیند، اپنے گرم بستر کو، اپنی کمبل کو سردی کے موسم کے اندر چھوڑ کر یہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ کے خوف اور شوق کی وجہ سے اس نے کیا ہے، جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس کا شوق، جو آپ کے پاس عذاب تیار ہے اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس نے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنِّي أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ مَا يَخَافُ، کہ اس کو یہ گواہ رہو فرشتوں کہ میں نے اپنے بندے کے لیے جو میرے پاس نعمتیں میں نے تیار کر رکھی ہیں وہ میں نے اس کو عطا کر دی، اور جو عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے اس سے اس کو میں نے محفوظ کر لیا۔ تو محترم بھائیو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سردیوں کے موسم کے اندر اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کی ایک الگ ہی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں اے بیٹے، علیک بخصال الایمان، ایمان کی خصلتوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنا لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اپنے والد محترم سے کہتے ہیں اے ابا جان بتائیں تو صحیح وہ ایمان کی خصلتیں کیا ہیں، وہ کیا ہیں ایمان کی خصلتیں جن کو میں اپناؤں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خصلتیں گنوائیں، ان میں سے ایک خصلت یہ تھی کہ اسباغ الوضوء فی الیوم الشاتی، کہ ٹھنڈک یا سردیوں کے دنوں کے اندر، سخت سردی کے موسم کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ تو محترم بھائیو، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا کریں۔ سردی کے موسم میں عموماً لوگ پانی اگر ٹھنڈا ہو تو جلد بازی میں جلدی سے وضو کرتے ہوئے وہ اتنا خیال نہیں رکھتے کہ مکمل اعضاء کو گیلا کیا جائے، کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے، عموماً اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، خاص طور پر پاؤں دھوتے ہوئے۔ پاؤں خشکی بھی ہوتی ہے سردی کے موسم میں، تو اچھے طریقے کے ساتھ عموماً جلد بازی میں لوگ جو ہے وہ نہیں دھو پاتے، چھوڑ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خشک جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ایسی ایڑیاں، ایسا وضو کے اعضاء میں سے ایسا عضو کہ جو خشک رہ جائے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے سردی کا موسم بھی ہو، خشکی بھی ہوتی ہے تو خوب اپنے پاؤں کے خاص طور پر نچلے حصے کو مل کر دھویا کریں تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ تر ہو جائے، اور کوئی بال برابر بھی حصہ جو ہے وہ باقی ایسا نہ رہے کہ جو خشک رہ جائے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، سردی کے موسم میں اگر کوئی شخص ایک ایک مرتبہ سارے اعضاء کو دھوئے، دو دو مرتبہ دھونا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا مرتن مرتن، سارے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ تو اگر سردی کے موسم میں کوئی تین تین بار نہیں دھوتا کسی عضو کو، ایک ایک بار دھو لیتا ہے لیکن خشک نہ رہے، اعضاء ہر عضو مکمل گیلا ہو، ایک ایک بار بھی اگر کوئی دھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج اور بات والی بات نہیں ہے۔ اور سردیوں کے موسم میں محترم بھائیو، وضو کے بعد عموماً ضرورت ہوتی ہے کہ جو اعضاء ہیں ان کو کسی کپڑے سے یا تولیے سے خشک کر لیا جائے، کیونکہ جب ہم بازو نیچے کریں گے تو پانی اس کو لگ جائے گا اور یہ بازو گیلے رہیں گے، تو پھر یہ کافی دیر تک انسان ٹھنڈک محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو شریعت میں اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام جب بھی وضو کر لیتے تو اس کپڑے کے ساتھ اپنے اعضاء کو جو ہے خشک کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص تولیے کے ساتھ
اپنے اعضاء کو خشک کرتا ہے، منہ کو خشک کر لیتا ہے، بازوؤں کو خشک کر لیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، سردیوں کے احکام اور مسائل میں سے اللہ رب العالمین کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، ایک بڑی عظیم سہولت ہمارے لیے ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین نے دین کو بہت آسان بنایا ہے، دین آسان ہے، اور اللہ تعالی ہم سے آسانی چاہتے ہیں، ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو اسی طرح محترم بھائیو، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے سردیوں کے موسم میں ایک عظیم سہولت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا ہے۔ جرابوں کے اوپر مسح کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی عظیم سہولت ہے، بڑی عظیم ایک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ عموماً پاؤں دھوتے ہوئے اور سردی زیادہ تر پاؤں کے ذریعے انسان کے جسم میں جلدی سرایت کرتی ہے، تو شریعت نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم جرابیں اگر پہنی ہوئی ہیں، وضو کر کے اگر ہمیں جرابیں پہنی ہیں، تو اگر کوئی مسافر نہیں ہے، مقیم شخص ہے، تو وہ ایک دن اور ایک رات تک اپنی جرابوں موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، پاؤں دھونے لگے، تو موزے جب پاؤں کی باری آئی تو میں نیچے جھکا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جرابیں ہیں، جو موزے ہیں، میں اتاروں، آپ پاؤں دھوئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہما، آپ ان دونوں کو چھوڑ دو، ان موزوں کو چھوڑ دو، انی ادخلتہما طاہرتان، میں نے وضو کر کے ان کو پہنا تھا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر سے مسح کیا۔ اور محترم بھائیو، وضو جرابوں کے اوپر سے یا موزوں کے اوپر سے مسح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ فرنٹ والا جو حصہ ہے، یہ پاؤں کے اوپر والا حصہ، آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے ایسے جاڑیں اور اس کے اوپر سے یوں اپنے ہاتھ کو پھیر لیں، نیچے سے نہیں۔ بہت سارے لوگ دونوں ہاتھ سے لے کر نیچے سے بھی پھیرتے ہیں اور اوپر سے بھی پھیرتے ہیں، نہیں محترم بھائیو، شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کے اوپر سے آپ ہاتھ پھیر کر مسح کر لیں، تو یہی مسح ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی عقل لڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی عقل تو یہ چیز مانتی ہے کہ نیچے والا حصہ جو ہے یہ زمین پر لگتا ہے، لہٰذا مسح تو یہاں پہ ہونا چاہیے۔ لیکن محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، دین عقل کا نام نہیں ہے۔ کسی کی عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، شریعت کا حکم جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل یا رائے کا نام ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے نیچے سے مسح کرنے کا حکم دیتے، اوپر سے مسح کرنے کا حکم نہ دیتے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے اوپر والے حصے سے مسح کرنے کا حکم دیا ہے، تو جرابیں ہوں، موزے ہوں، چمڑے کے ہوں یا اونی ہوں، کوئی بھی ہیں، آپ ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے ان جرابوں یا ان موزوں کو پہنا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چمڑوں کی جو جرابیں ہوتی ہیں یا موزے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے تو ہم مسح کر سکتے ہیں، لیکن جو عام یہ کپڑے کی ہوتی ہیں، اون کی ہوتی ہیں، ان کے اوپر سے نہیں ہو سکتا۔ یہ محترم بھائیو اپنی خیالی باتیں ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر صاف الفاظ ہیں، خفین کے بھی الفاظ آئے ہیں۔ خف کا مطلب ہوتا ہے وہ لفافہ، وہ چیز جو آپ پاؤں کے اوپر چڑھاتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کی بنی ہوئی ہو۔ جوربین کے بھی لفظ آتے ہیں، جرابوں کے لفظ بھی آئے ہیں، جوربین۔ تو یہ جورب ہو، اون کا بنا ہوا، کپڑے کا بنا ہوا جراب ہو، یا چمڑے کی بنے ہوئے موزے ہوں، آپ نے اگر وضو کر کے پہنے ہیں تو محترم بھائیوں ان کے اوپر سے آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن اور ایک رات اگر آپ سفر میں نہیں ہیں تو ایک دن اور ایک رات۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صبح فجر کا وضو کرتا ہے، فجر کے وضو کے بعد وہ جرابیں پہنتا ہے، تو اگلے دن فجر تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ فجر کا وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لیا کریں اور رات کو سوتے وقت اتار لیا کریں۔ ہر روز آپ فجر کا وضو کر کے جرابیں پہن لیا کریں، پورا دن آپ جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے وہ آپ مسح کر کے اس کے اوپر سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بالکل اتنی باریک جرابیں نہ ہوں کہ اندر سے انسان کا پاؤں نظر آئے۔ تو وہ لباس کے بارے میں آتا ہے نا کہ کاسیات عاریات، کہ ایسی عورتیں کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوتی ہیں، یعنی ایسا لباس جس کے اندر سے انسان کا جسم نظر آئے وہ لباس ہی نہیں ہے۔ تو ایسی جرابیں کہ اندر سے آپ کا پاؤں نظر آ رہا ہو، بالکل ایک باریک سا لفافہ، آپ گیلا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے تو بالکل آپ کا پاؤں ظاہر ہو جائے گا اندر سے، تو ایسی جرابیں تو نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جرابیں ہی نہیں ہیں، یہ تو لباس ہی نہیں ہے۔
تو ایسا ایک نارمل جو سردی سے بچنے کے لیے جو جراب یوز کی جاتی ہے وہ جراب ہے تو اس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ محترم بھائیو، سردیوں کے موسم کے حوالے سے آخری بات، موسم سرما جو ہے، سردیوں کا جو موسم ہوتا ہے، ہم عموماً اس کو موسم خزاں کہتے ہیں، خزاں کا موسم، لیکن حقیقت میں ایمان والوں کے لیے یہ خزاں کا موسم نہیں بلکہ بہار کا موسم ہوتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار۔ ایک مومن، ایک مسلمان سردیوں کے موسم سے بہت فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ صحیح مسند احمد کی صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، جو سردیوں کا موسم ہے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قام طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام، راتیں لمبی ہوتی ہیں وہ قیام کر لیتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں وہ روزے رکھ لیتا ہے۔ اور محترم بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، سردیوں کا موسم یہ عبادت گزاروں کے لیے غنیمت کا موسم ہے، وہ اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان الملائکۃ تفرح بالشتاء، فرشتے جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں، کس لیے؟ للمؤمن، بندہ مومن کے لیے خوش ہوتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اب بندہ مومن دن چھوٹے ہیں یہ روزے رکھے گا، ہم اس کے نامہ اعمال میں روزے لکھیں گے، راتیں لمبی ہیں یہ اٹھ کر قیام کرے گا، تہجد پڑھے گا، ہم اس کے نامہ اعمال میں قیام اللیل لکھیں گے، فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اور محترم بھائیو، آخری چھوٹی سی عرض کہ سردیوں کے موسم میں جہاں ان ساری چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے تو ایک چھوٹی سی اور چیز کا اہتمام کر لیں تو محترم بھائیو ہمیں جو ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے بہت کچھ جو ہے وہ آسانی دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے اپنے بچوں کے لیے گرم لباس خریدنا ہے، بوٹ وغیرہ خریدنے ہیں، تو محترم بھائیو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید لیا کریں۔ چلیں نئی چیز خرید کر نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ لنڈے وغیرہ لگتے ہیں، یہاں سے مناسب قیمت پر چیز مل جاتی ہے، وہاں سے خرید کر کسی غریب کے بچے کو دے دیں، کوئی جیکٹس وغیرہ، کوئی بوٹ وغیرہ، کوئی جرابیں وغیرہ، کوئی ٹوپی وغیرہ خرید کر دے دیں تو محترم بھائیو ان کے لیے بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے بچے تو گرم لباس میں ہوں اور پڑوسی کا بچہ جو ہے وہ ننگے پاؤں گلیوں میں گھوم رہا ہو تو محترم بھائیو یہ بڑے شرم کی بات ہوتی ہے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ غریب کے بچے کا، مسکین کے بچے کا، یتیم بچے کا بھی خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔